السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے رمض محبت کے ایپیسوڈ 19 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے۔ 320 لائک اور 120 کمنٹ ڈن کریں۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ جنان نے بخت خان کی بات پر شرما کر اس کے چوڑے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کا چہرہ جو پہلے ہی بخت خان کی گہری نظروں سے تپش زدہ ہو رہا تھا، اس کے سینے کی گرمی سے اور زیادہ گرم ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ اس کے بالوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر بخت خان نے خمار آلود لہجے میں پوچھا، کچھ نہیں خان، ہم کہہ رہا تھا ہم کو چھوڑ دو، ہم تمہارے کھانے کے لیے۔ میں نے کہا نا، مجھے فی الحال کھانا نہیں کھانا، فی الحال میرا موڈ کچھ اور کھانے کا ہے۔ کہتے ہوئے بخت خان نے اس کی کمر کو مضبوطی سے تھاما، پھر ایک جھٹکے میں دوبارہ اسے بستر پر لٹا کر اس پر سایہ فکن ہو گیا۔ خان، جنان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن بخت خان نے اس کے سارے لفظ اپنے اندر سمیٹ لیے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، بری طرح اس کی سانسیں بکھیر رہا تھا۔ بخت خان کی تپش زدہ سانسیں جنان کی سانسوں کو سلگا رہی تھی، اس کے سلگتے جلتے ہونٹ جنان کے ہونٹوں کو بھی سلگا رہے تھے۔ جذباتوں کے سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ جنان کی سانسیں اکھڑنے لگیں، وہ اندر ہی اندر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس طرح سانس لینے پر اس کے نشیب و فراز بخت خان کے چوڑے سینے سے ٹچ ہوتے اسے اور بہکا رہے تھے۔ بخت خان نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ اب جنان سے جب برداشت نہیں ہوا تو اس نے بڑی مشکل سے اپنی انگلیوں کو موڑ کر بخت خان کے ہاتھوں کی پشت پر اپنے ناخن گاڑتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی صحیح کی۔ اپنے ہاتھوں کی پشت پر جنان کے ناخنوں کو محسوس کرتے بخت خان نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھیں۔ بخت خان کو احساس ہوا اس نے ایک گہرا لمس کا دباؤ اس کے ہونٹوں پر چھوڑ کر اس سے دور ہوا۔ اس کے دور ہوتے ہی جنان اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تم کو شرم نہیں آتا خان؟ اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان پوچھا۔ بخت خان اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اس میں مسکرانے والا کیا بات ہے؟ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے جنان نے پوچھا، مجھے شرم آتی ہے یا نہیں یہ بات چھوڑو، اپنی بتاؤ، تمہیں شرم آ رہی ہے؟ جنان کے کندھاری پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بخت خان نے پوچھا۔ جنان کا سرخ کندھاری چہرہ، جنان کی لرزتی پلکیں، اس کے کپکپاتے ہونٹ بخت خان کو اپنی طرف اپیل کر رہے تھے۔ جواب میں جنان نے نظریں چرا لیں، پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی، اچھا ایک بات بتاؤ۔ بخت خان نے اپنی ٹانگیں اس کی ٹانگوں میں الجھا کر اس کی اٹھنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے کہا، کیا؟
اس نے پوچھا، تم میری بے ہوشی کا فائدہ کیوں اٹھا رہی تھی؟ تمہیں شرم نہیں آتی ایک جوان بھرپور مرد کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور مرد بھی جو پولیس والا ہو؟ بخت خان نے ابرو ریز کر کے پوچھا، ہم نے کب تمہارا بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا؟ اس نے حیرت سے آنکھیں بڑی کر کے پوچھا، نہیں اٹھایا؟ بخت خان نے پوچھا، نہیں، ہم نے تمہارا بے ہوشی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ جنان نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر ایسے کون کر رہا تھا؟ بخت خان نے اس کی دونوں کلائیوں کو کراس کر کے انہیں اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لے کر اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی چمکتی پیشانی سے آنکھوں سے اس کی ناک پر، پھر اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے سرخ ہونٹوں کو بالکل اسی انداز میں چھوتے ہوئے کہا جس انداز میں جنان نے چھوا تھا۔ جنان اپنی چوڑی پشت چوری پکڑے جانے پر جھسبس کا شکار ہوئی۔ وہ ہم تو تمہارا بخار چیک کر رہا تھا، اس نے بڑا بودھا سا بہانہ بنایا۔ اچھا، اس طرح کون بخار چیک کرتا ہے؟ بخت خان نے دوبارہ ابرو ریز کر کے پوچھا، ہم؟ اس نے بڑی معصومیت سے پلکیں جھپکتے ہوئے کہا، بی بی، پھر میرے علاوہ تم کسی کا بخار چیک مت کرنا۔ بخت خان نے کہا تو وہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ چلو، تمہاری بات مان لی، اب یہ بتاؤ تم میرے لیے رو کیوں رہی تھی؟ اس کی سبز آنکھوں میں نظر آتے اپنے عکس کو بغور دیکھتے ہوئے بخت خان نے کہا، تم کو کیسے پتا؟ تم تو بے ہوش تھا۔ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، میری بے ہوشی کا چھوڑو، یہ بتاؤ تم میرے لیے رو کیوں رہی تھی؟ اس نے اپنا سوال دہرایا، ہم کو لگ رہا تھا تمہارا یہ حالت ہماری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم نے تم کو بیلکنی میں سے دیکھا تھا، تم بہت پریشان تھا، ہم کو لگا تم ہمارا وجہ سے پریشان ہے، اس لیے۔ بخت خان کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اب ایک اور بات بتاؤ، تم نے میرے کان میں سرگوشی کیوں کی تھی؟ کیوں کہا تھا خان اٹھ جاؤ؟ بخت خان نے کہا تو اب کی بار جنان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جاگ رہا تھا؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے بخت خان سے سوال کیا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ بخت خان نے کہا، ہمارے پاس تمہارے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، تم چھوڑ دو ہم کو، بڑا ہی فراڈ آدمی ہے تم تو۔ تم جاگ رہا تھا، خواہ مخواہ ہم کو پریشان کیا۔ دوبارہ اس کے مضبوط ہاتھوں سے اپنی کلائیوں کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، اور اس بار وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی، لیکن صرف اس لیے کیونکہ بخت خان نے اس کی کلائیوں پر اپنی پکڑ ڈھیلی کر دی تھی۔ میں فراڈ آدمی؟ بخت خان نے حیران ہو کر پوچھا، اور نہیں تو کیا نہیں ہے؟ تم جاگ رہا تھا لیکن سب کو بیوقوف بنایا۔ اسے اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے جنان نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں فراڈ آدمی ہوں تو تم بھی اس سے بڑی فراڈ عورت ہو۔ بخت خان نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے کہا،
ہم نے کیا فراڈ کیا؟ وہ جو اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی اس کی بات پر غصے سے پلٹ کر بولی، فراڈ کر کے مجھ سے شادی کی ہے اور کہہ رہی ہو تم نے کیا فراڈ کیا ہے؟ بخت خاں نے اب دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے کہا، اس کا انداز بھی سراسر جتانے والا تھا۔ ہم نے کوئی فراڈ نہیں کیا، وہ غصے سے بولی، اتنے ہینڈسم لڑکے کو اپنی شادی میں بلا کر پھنسا لیا اور کہتی ہو فراڈ نہیں کیا۔ اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ خود پر گراتے ہوئے بخت خاں نے کہا، ہم نے تم کو نہیں بلایا تھا اپنے نکاح میں اور نہ ہی ہم نے تم کو پھنسایا خان۔ ہم نے تو جب تم سے نکاح کے لیے کہا گیا نا، ہم نے تو اپنے گھر والوں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ تم سے نکاح نہیں کرے گا، لیکن وہ جو ہمارا دادا ہے نا، انہوں نے ہمارے آگے ہاتھ جوڑ دیا تھا، ورنہ ہم کبھی بھی تم سے نکاح کے لیے راضی نہ ہوتا۔ جنان نے صاف گوئی سے کہا تو بخت خان کو اپنی تذلیل کا احساس ہوا۔ تم راضی نہیں تھی؟ بخت خان نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ نہیں، ہم تم سے نکاح کے لیے تیار نہیں تھا، ہم نے تو کہا تھا ہم کو جان سے مار دو لیکن خانوں میں ہمارا شادی مت کرو، لیکن ہمارا دادا نے کہا اس نکاح سے دشمنی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑا، اس لیے ہم نے تم سے نکاح کر لیا۔ جنان بھی جتانے والے انداز میں بولی، مطلب تمہیں موت گوارا تھی لیکن مجھ سے نکاح نہیں؟ بخت خاں نے لب بھیج کر کہا، ہاں، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اب کیا خیال ہے تمہارا؟ بخت خاں نے ایک دم اس کی گردن کے پچھلے حصے میں ہاتھ ڈال کر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جنان کو ایک دم اپنی گردن میں شدید درد کا احساس ہوا۔ بولو، اب کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تم ہم کو مارے گا؟ جنان نے پوچھا۔ مجھے میری بات کا جواب دو جناب بخت خان، تمہیں مجھ سے نکاح سے بہتر موت لگ رہی تھی۔ بخت خان نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہا، ہاں، اور کیوں لگ رہا تھا؟ یہ تم کو پتہ ہے، ہمارا ڈر، ہمارا خدشہ ہمارے سامنے ناک کی طرح پھن پھیلائے کھڑا ہے۔ درد کے باعث اس کی سبز آنکھوں میں آنسو کی نمی اتری تو بخت خان نے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کی اور آہستہ سے اس کی گردن سہلانے لگا۔ ہم کو یہ دکھاوا مت دکھاؤ خان۔ اپنی گردن سے اس کا ہاتھ نکال کر جھٹکتے ہوئے جنان نے کہا، تمہیں دکھاوا لگتا ہے؟ بخت خان نے پوچھا۔ لہجے میں غصہ تھا۔ ہاں، کیونکہ یہ دکھاوا ہے، کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ اور تم جو کر رہی تھی وہ کیا تھا؟ تم جو میرے لیے کنسرن دکھا رہی تھی، رو رہی تھی، میرے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی، وہ کیا تھا؟ اس کی کلائی پکڑ کر بخت خان نے تپے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اس کے سوال پر جنان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم بھی دکھاوا کر رہی تھی؟ بولو، تم بھی دکھاوا کر رہی تھی؟ اس کے سوال پر جنان کو بے ساختہ رونا آیا، لیکن اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں میں آنے سے روکتے ہوئے ہمت کر کے جواب دیا، ہاں، ہم بھی دکھاوا کر رہا تھا، بالکل تمہاری طرح۔ اب چھوڑو ہمارا ہاتھ۔ اس کے ہاتھ سے
ہاتھ چھڑا کر وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے بخت خان غصے کی شدت سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ میری عنایت اس عورت کو دکھاوا لگ رہی ہے، اس نے غصے سے پھولتی سانسوں کے درمیان سوچا۔ ایک تو بخار کی تپش، پھر اس کا غصہ، دونوں نے مل کر اس کے پورے وجود کو سلگا کر رکھ دیا۔ سر میں دوبارہ شدید درد کا احساس ہونے پر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما اور پھر اپنی ڈیوٹی کا سوچ کر اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور اپنے سینئر کو فون کیا۔ انہیں اپنی طبیعت کا بتا کر اس نے فون سائیڈ میں رکھا اور دوبارہ اپنا دکھتا سر تھام لیا۔ کمرے سے نکل کر وہ سیدھا کچن میں آئی تھی۔ بوا، خان کے لیے کچھ بنا دیجیے۔ کچن میں آ کر اس نے صغیرہ بوا سے کہا، جو دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا بناؤں بیٹا؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ کچھ بھی جو بیمار کو دیا جاتا ہو۔ وہیں کرسی پر بیٹھ کر اس نے اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں چہرے کو رکھتے ہوئے کہا، چکن سوپ بنا دو بیٹا، بخار میں صحیح رہے گا، کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ صغیرہ بوا نے فریج سے چکن نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں بوا، ٹھیک ہے، جیسا تم کو ٹھیک لگے، اس نے جواب دیا۔ پھر وہ وہیں کھڑی صغیرہ بوا کو کام کرتے دیکھنے لگی۔ انہوں نے ابھی چکن سوپ بنانا سٹارٹ ہی کیا تھا کہ وہ کرسی سے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ ہم بنائیں بوا؟ ان کے پاس آ کر جنان نے کہا۔ تم سے کہاں آتا ہے بیٹا؟ وہ ہنس کر بولی۔ آتا نہیں ہے، لیکن تم بتائے گا تو ہم بنا لے گا۔ اس نے ان کے ہاتھ سے چھری اور چاپنگ بورڈ لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کرو، پہلے ان سبزیوں کو باریک باریک کاٹو، پھر میں بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے۔ اسے بتا کر وہ دوبارہ کھانا بنانے میں لگ گئی۔ وہ احتیاط سے سبزیاں چاپ کرنے لگی۔ اس نے سب سبزیاں چاپ کر لیں، پھر صغیرہ بوا اسے بتاتی رہی اور وہ بخت خان کے لیے چکن سوپ بناتی رہی۔ اب اس میں ½ ٹی اسپون نمک اور بلیک پیپر ڈال دو اور 2-3 منٹ سلو فلیم پر بننے دو، صغیرہ بوا نے کہا۔ اس نے چمچ اٹھا کر بلیک پیپر اور نمک ڈال کر پین کو ڈھک دیا۔ بوا، تمہارا بیٹی کا شادی کیسا ہوا؟ پلیٹ فارم سے ٹیک لگا کر جنان نے صغیرہ بوا سے پوچھا۔ بہت اچھا ہوا، لیکن مجھے افسوس رہا کہ تم نہیں آ سکیں۔ انہیں واقعی جنان کے نہ آنے کا افسوس تھا اور اس کے گولی لگنے کی خبر سن کر تو وہ بہت پریشان ہوئی تھی۔ اگر بیٹی کی شادی نہ ہوتی تو وہ اس کے پاس آ جاتی۔ ہم کو بھی بہت افسوس ہوا تھا، اس نے اداسی سے کہا۔ اداس مت ہو، ابھی ایک فنکشن رہتا ہے، تم اس میں آ جانا، انہوں نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، کون سا؟ جنان ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ ریسیپشن کے بعد لڑکی اپنے گھر آ جاتی ہے، پھر دولہا دوبارہ دلہن کو لینے آتا ہے، وہ والا۔ وہ بھی بہت مزے کا فنکشن ہوگا، دونوں طرف کے سارے مہمان ہوں گے، اسی میں جوتا چرائی ہوگی اور بہت ساری رسمیں بھی۔ تم اس فنکشن میں آ جانا، میں داڑھی سے کہتی جاؤں گی، صغیرہ بوا نے کہا۔
वो कब है? वो और एक्साइटेड हुई। 4 दिन बाद। ठीक है, हम ज़रूर आएगा। तब तक खान का भी तबीयत ठीक हो जाएगा, जनान ने कहा और बख्त खान के लिए बोल में सूप निकालने लगी। ट्रे में सूप को रखकर वो किचन से निकली के सामने से इसे ज़रबीबी आती हुई नजर आई। वो किचन में दोपहर के खाने का इंतज़ाम देखने आ रही थी और साथ ही साथ बख्त खान के लिए कुछ बनाने भी, लेकिन इसके हाथ में खाने की ट्रे देखकर वो समझ गई कि जनान या कोई मुलाजमा बख्त खान के लिए खाना बना चुकी है। जनान इनसे बचकर निकलना चाहती थी, लेकिन ये कब मुमकिन था कि जनान इनके सामने आए और वो इससे जली कटी बातें सुनाए बगैर जाने दे। मेरी बात सुनो लड़की। इनकी रोबदार आवाज़ पर जनान के बढ़ते कदम रुके, लेकिन इसने पलट कर इन्हें देखने की हिम्मत नहीं की। अगर वो देख लेती तो इसे यकीन था कि इसके हाथ पैरों में लर्ज़ा तारी हो जाता। इधर देखो मेरी तरफ। वो जो इन्हें देखने से गुरेज कर रही थी, इनकी बात पर इसके गले में गिल्टी भरकर मासूम हुई। सुनाई दिया तुमने क्या कहा? मैंने इधर देखो मेरी तरफ। इन्होंने सख्त लहजे में कहा तो जनान ने पलटकर इनकी तरफ देखा। ये मत समझना कि तुम जीत गई हो। तुमने मेरे बेटे को पा लिया है। मैं तुम्हें कभी अपने बख्त के साथ नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी जगह न मेरे घर में है न मेरे बेटे की जिंदगी में। बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब मैं तुम्हें इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दूंगी। तब तक तुम मेरे बेटे के मुलाजमा बनकर रह सकती हो। इन्होंने जनान के हाथ में पकड़ी ट्रे की तरफ इशारा करते हुए कहा। इनकी बात से जनान को अपने वजूद में सुइयां चुभती हुई महसूस हुई थी। वो इन्हें कोई जवाब दिए बगैर पलट कर जाने लगी। मैंने जो कहा है इसे मजाक मत समझना लड़की। तुम जानती नहीं हो मुझे। मैं जो कहती हूँ कर दिखाती हूँ। इसके खामोशी से जाने पर ज़रबीबी ने गुर्राते हुए कहा, जिस अल्लाह ने हमारा और खान का नसीब जोड़ा है, वही अल्लाह हमारा और खान का रिश्ता बचाएगा। अगर हम दोनों के नसीब में एक दूसरे का साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, और अगर हम दोनों का साथ नहीं है तो फिर हम कितना भी चाहे हम एक नहीं हो सकता। हमने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। वो बड़ी रसानियत से कहती पलटकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, जबकि ज़रबीबी इसकी बात पर पेचोताब खाकर रह गई। सुनो लड़की। इन्होंने फिर इसे आवाज़ दी। इस बार आवाज़ में ज़्यादा घुर्राहट और ज़्यादा गुस्सा था। जनान इनके आवाज़ देने पर रुक गई, लेकिन पलट कर नहीं देखा। मेरे वक्त को खाना खिलाकर मेरे कमरे में आना। मेरे हाथ पाँव में बहुत दर्द है। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें आराम किए करते हुए। अब अपने काम पर लगो। आधे घंटे के अंदर मेरे कमरे में आओ। इसे हुक्म देते वो पलटकर अपने कमरे में चली गई, जबकि जनान ने गहरा सांस भरकर इन्हें आंखें बंद की और फिर वो गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते अपने कमरे की तरफ चल दी।
कमरे में आई तो देखा बख्त खान आंखों पर बाजू रखे लेटा था। इसने इसने आहट पर भी अपनी आंखों से बाजू नहीं हटाया। वो इसे देखती हुई छोटे छोटे कदम लेती बेड के साइड आकर खड़ी हो गई। कुछ लम्हे वो इसे यूं ही देखती रही, फिर हाथ में पकड़ी ट्रे बेड साइड पर रखते बख्त खान के पहलू में बैठकर बोली, खान उठो, सूप पी लो, फिर तुमको दवाई भी खाना है। इसने आहिस्ता से बख्त खान से कहा और इसके उठने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन कुछ देर तक जब बख्त खान नहीं उठा तब इसने दोबारा इसे आवाज़ दी, लेकिन अब भी वो इसकी आवाज़ अनसुनी करता यूं ही लेटा रहा। खान उठो, सूप पी लो। अब की बार जनान ने इसके बाजू को इसकी आंखों से हटाते हुए कहा। इसके बाजू हटाते ही बख्त खान ने आग की मानिंद जलती आंखों से इसकी तरफ देखा। क्या हुआ? जनान ने परेशान होकर पूछा। इसका हाथ एकदम इसकी पेशानी पर गया। इसकी पेशानी फिर शोले की तरह दहक रही थी। तुमको तो फिर बुखार होने लगा खान, जनान ने कहा। बख्त खान ने अपनी पेशानी से इसका हाथ हटाकर बिल्कुल इसी तरह झटका जिस तरह जनान ने झटका था। जनान इसकी इस हरकत पर सवालिया नजरों से इसे देखने लगी। फिर वो समझ गई कि अभी कुछ देर पहले के एक्शन का रिएक्शन है। इसने गहरा सांस भरकर नफी में सर हिलाया और फिर दोबारा इसके माथे पर हाथ रखा। तुमको बुखार बहुत तेज हो रहा है खान, उठो और सूप पी लो, फिर दवाई खाना। अगर दवाई नहीं खाओगे तो मर जाऊंगा, यही ना? बख्त खान ने कहा। अल्लाह ना करे। जनान ने एकदम अपनी हथेली इसके दहकते होठों पर रखी। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? इसकी कलाई थाम कर इसकी हथेली अपने होठों से हटाते हुए बख्त खान ने कहा, हाँ बहुत गलत। इस तरह कौन अपने मरने की दुआ करता है? जनान ने नाराजगी से कहा। क्यों, तुमने भी तो की थी जब तुम्हारा निकाह मुझसे किया जा रहा था। बख्त खान ने इसकी कुछ देर पहले की कही हुई बात याद दिलाई तो वो अपना सब मुँह लेकर रह गई। दोनों सिचुएशन अलग थी खान, इसने कहा और बख्त खान की गर्दन में हाथ डालकर थोड़ी सी इसकी गर्दन को उठाकर दूसरा तकिया इसके सर के नीचे रखा। ये तुम क्या कर रही हो? बख्त खान ने पूछा। जब तुम उठ नहीं रहा तो हमको तुमको ऐसे ही सूप पिलाना पड़ेगा, इसने कहा। ट्रे उठाकर अपनी गोद में रख ली और चम्मच में सूप भरकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि बख्त खान ने हाथ का इशारा करके इसे रुकने का कहा। मैं खुद पी लूँगा, उठकर इसने ट्रे लेते हुए कहा और जैसे ही इसने सूप पिया इसका हलक तक कड़वा हो गया। सूप में नमक और काली मिर्च दोनों ही तादाद से ज़्यादा डाली हुई थी। इसने चम्मच पटखने के अंदाज में ट्रे पर दे मारा। जनान घबराकर एकदम बेड से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? जनान ने डरते डरते पूछा। किसने बनाया है ये? इसने ट्रे एक साइड रखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? जनान ने घबरा कर कहा।
میں نے پوچھا کس نے بنایا ہے یہ، کس ملازمہ نے بنایا ہے؟ وہ اور زور سے دہاڑا، کسی ملازمہ نے نہیں بنایا خان، ہم نے بنایا ہے، جنان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم نے؟ بخت خان نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ادھر آؤ۔ بخت خان نے اس کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کیوں؟ جنان اس کے خوف سے 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے بولی۔ میں نے آگے آنے کے لیے کہا ہے، یہ پیچھے کیوں جا رہی ہو؟ اس کو پیچھے قدم لیتے دیکھ کر بخت خان اور غصے سے بولا۔ تم ہم کو کیوں بلا رہا ہے؟ جنان نے ہمت مشتمل کر کے کہا۔ پہلے ادھر آؤ۔ اس کا غصہ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا اور جنان اس کے غصے کے بڑھتے گراف کو دیکھ کر تو اس سے اور خوفزدہ ہو رہی تھی۔ نہیں، ہم نہیں آئے گا، تم ہم کو مارے گا، اس نے اور 2 قدم پیچھے لے کر کہا۔ وہ واقعی اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس معصوم نے تو اپنی طرف سے اچھی کوشش کی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی اچھی کوشش ناکام ہو جائے گی۔ جنان شرافت سے ادھر آؤ۔ اگر میں اٹھ گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بخت خان نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا تو وہ بیچاری لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی۔ بیٹھو ادھر۔ اس کے پاس آنے پر اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کپ کپاتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم نے بنایا ہے؟ بخت خان نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، اس نے نظر جھکا کر کپ کپاتے ہوئے جواب دیا۔ آتا ہے کچھ بنانا؟ بخت خان نے لب بھیج کر پوچھا۔ اس کے سوال پر جنان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے پوچھا کچھ آتا ہے تم کو بنانا؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، سادگی سے نفی میں سر ہلایا گیا۔ تو پھر کس گدھے نے کہا تھا کہ تم یہ بناؤ؟ ایک بار ٹیسٹ کر کے دیکھو اسے۔ بخت خان نے چمچ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ جنان نے اسے دیکھا، پھر بول میں سے ایک چمچ سوپ لے کر جیسے ہی اپنے منہ میں رکھا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا وہ سوپ کو نگلے یا اگل دے۔ نگلنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ چمچ بول میں چھوڑ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے اٹھی اور واش روم میں بھاگ گئی۔ واش روم میں آتے ہی اس نے واش بیسن میں سوپ اگلا اور اگلیاں کرنے لگی۔ 2 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلی۔ بخت خان بیٹ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے واش روم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر جنان کے قدم وہیں جامد ہو گئے۔ آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت بہنے لگیں۔ ادھر آؤ، وہاں کھڑے ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخت خان نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ چھوٹے قدم لیتی دوبارہ اس کے پاس آ گئی۔ کیسا بنا ہے؟ بخت خان نے بڑا ابرو اچکا کر پوچھا۔ اس میں نمک بہت تیز تھا۔ جنان نے پلکیں جھپک کر کہا۔ صرف نمک؟ نہیں، مرچ بھی بہت تیز تھا۔ کیا سوچ کر تم نے اتنا نمک اور مرچ ڈالا؟ جب تم کو کھانا بنانا نہیں آتا تو کیوں اتری اس میدان میں؟ کچن میں اتنی ملازمہ ہوں گی، صغیرہ بوا ہوں گی، ان سے کہہ دیتی۔ بخت خان نے کہا۔ اب وہ اس سے
کچھ نرمی سے بات کر رہا تھا، شاید اس کا غصہ اتر گیا تھا۔ صغیرہ بوا ہی بنا رہی تھی، لیکن پھر ہم کو لگا ہم کو بنانا چاہیے، اس لیے ہم نے بنا لیا۔ مجھے ایسا بتاتی رہی، ہم ایسا بناتا رہا۔ نمک مرچ بھی انہوں نے بتایا تھا۔ بخت خان کو حیرانی ہوئی۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا ½ ٹی اسپون نمک اور مرچ ڈال دو، اس نے سر جھکا کر بتایا۔ اب آنسو آنکھوں سے نکل کر تھوڑی سے ہوتے قالین پر گر کر جذب ہو رہے تھے۔ ادھر آؤ میرے پاس، بخت خان نے کہا، لیکن اس نے بخت خان کے خوف کی وجہ سے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا۔ اسے لگا وہ غصہ کرے گا، ڈانٹے گا اور ہو سکتا ہے مارے بھی۔ میں نے کہا ادھر آؤ۔ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بخت خان نے دوبارہ کہا، لیکن اس بار تھوڑا سا آگے بڑھ کر بخت خان نے اس کی کلائی تھامی اور ایک ہاتھ سے ٹرے کو بیٹ کی دوسری سائیڈ رکھا اور پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے احتیاط سے اپنے سامنے بیٹھا لیا۔ جنان اس کی اس حرکت پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹی اسپون کیا ہوتا ہے؟ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر بخت خان نے پوچھا۔ جواب میں وہ معصومیت سے آنکھیں جھپک جھپک کر اسے دیکھتی رہی۔ بولو، ٹی اسپون کیا ہوتا ہے، پتہ ہے؟ بخت خان نے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ ہاں، اس نے تپاک سے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بخت خان نے پوچھا۔ جنان نے 2 انگلیوں اور انگوٹھے کے اشارے سے اسے اسپون کا سائز بتایا۔ یہ ٹی اسپون ہوتا ہے، اس نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ ہاں، پھر معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا۔ بخت خان نے اپنا فون اٹھایا اور گوگل پر اسے سرونگ اسپون اور ٹی اسپون کی امیج دکھائی۔ کون سا ٹی اسپون ہے؟ بخت خان نے پوچھا تو جنان کبھی اسکرین تو کبھی بخت خان کو دیکھنے لگی۔ یہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس سے نمک اور مرچ ڈالا تھا۔ اس نے سرونگ اسپون کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، تم نے نمک اور مرچ سرونگ اسپون سے ڈالا ہے۔ بخت خان نے اپنا فون سائیڈ میں رکھتے ہوئے کہا تو جنان کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ بخت خان نے بے حد نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا اور جھک کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ ہم نے بہت محنت سے بنایا تھا، ہمارا سارا محنت خراب ہو گیا اور رزق بھی خراب ہو گیا۔ بخت خان جتنا اس کے آنسو صاف کر رہا تھا اتنا ہی اس کے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ بس کر دو یار، ساری گنگا جمنا آج ہی بہاؤگی، ہو گیا تو ہو گیا، بخت خان نے کہا تو جنان نے اس کی طرف دیکھا۔ تم ہم سے ناراض نہیں ہیں؟ تم کو اب غصہ نہیں آ رہا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو وہ غصہ کر رہا تھا، اب بالکل نارمل ہے۔ نہیں، اب نہیں آ رہا۔ ہاں، اگر کوئی ملازمہ غلطی کرتی تو میرا غصہ ابھی تک 7ویں آسمان پر پہنچ چکا ہوتا، لیکن اب کیا ہے کہ میری نمونی بیوی نے غلطی کی ہے اور اس کی پہلی غلطی ہے تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ تم ہم کو نمونی کہہ رہے خان؟ اسے حیرت ہوئی۔ کیوں نہیں ہو؟ بخت خان نے ہنس کر کہا۔ نہیں، اس نے منہ بزور کر کہا اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔
बख्त खान इसे बेहद नरमी से अपने हिसार में लेकर इसकी गर्दन के पिछले हिस्से को हल्के हाथों से सहलाने लगा। तुम पठानों का अजीब ही वतीरा है, पहले तुम तकलीफ देता है, फिर मरहम लगाता है। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को बख्त खान के सहलाने पर जनान ने कहा, ना तो मोहब्बत में हम पठानों से कोई जीत सकता है, न नफरत में हमें कोई हरा सकता है। हम हर चीज़ में बेमिसाल हैं। बख्त खान ने कहा। जनान ने आहिस्ता से हुनकारा भरा। अब हम तुमको दूसरा खाना बनाकर लाकर देता है। कुछ देर बाद जनान ने कहा, नहीं बीबी, रहने दो, जाकर किसी मुलाजमा से कह दो वो मेरे लिए कुछ बना देगी। तुम पहले टी स्पून और सर्विंग स्पून में फ़र्क करना सीख लो। बख्त खान ने एकदम कहा। जनान ने पहले तो इसे हैरत से देखा, फिर हंस पड़ी। इसकी खिलखिलाती हुई हंसी कमरे में किसी खूबसूरत साज की तरह गूंज गई। 2 दिन लगे थे बख्त खान का बुखार ठीक होने में। आज 2 दिन बाद वो ड्यूटी पर जा रहा था। अनस रात ही हैदराबाद से आया था और फिलहाल अपने कमरे में सो रहा था। अनस कहाँ पर है? ब्रेकफास्ट पर अनस की गैर मौजूदगी देखकर बख्त खान ने पूछा। ब्रेकफास्ट पर अनस की गैर मौजूदगी देखकर बख्त खान ने पूछा, लाला सो रहे हैं? जवाब अना ने दिया। आप लोग अनस से बात कर लें, फिर इस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि एंगेजमेंट का फंक्शन किस दिन रखा जाए। बख्त खान ने अपनी माँ और अपने चचा से कहा। हाँ, उठ जाएगा तो मैं बात कर लूँगा, जवाब मजहर साहब ने दिया। यूसरा जो खामोशी से सर झुकाए खाना खा रही थी, इन बातों से कोफ्त ज़दा होती अपना खाना अधूरा छोड़कर कुर्सी से उठ गई। क्या हुआ? इसे उठता देखकर बख्त खान ने पूछा। मेरा हो गया लाला, यूसरा ने कहा। तुमने खाया क्या है? बख्त खान ने इसकी प्लेट को देखते हुए कहा, जिसमें अभी भी आधा खाना बचा हुआ था। मुझे इतनी भूख थी। कहते हुए वो डाइनिंग हॉल से निकल गई। वहाँ से निकलकर वो अपने कमरे में जा रही थी, लेकिन कुछ सोचकर वो दादी के कमरे में आ गई, जहाँ इन दोनों के अलावा जनान मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने अंदर आते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। दारजी ने अपना बाजू उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो आकर इनके सीने से लग गई। कैसा है मेरा बच्चा? इन्होंने इसके माथे पर प्यार करते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, यूसरा ने इनके बराबर में बैठते हुए कहा। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारा? जनान ने इसके उतरे चेहरे को देखकर पूछा। नहीं, बस ठंड की वजह से सर में थोड़ा दर्द है। इसे पता था इसका उतरा चेहरा देखकर इसके दादी दादा सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले जनान ने इससे सवाल कर लिया। वो पहले ही बहाना सोचे हुए थी। हम दबारे तुम्हारा सर? जनान ने मोहब्बत से पूछा। नहीं भाभी, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, यूसरा ने इसके हाथ को थामते हुए कहा। आज थोड़ी धूप निकली है, जाकर लॉन में थोड़ी धूप सेक लो मेरी जान, जमता बेगम ने कहा तो वो हाँ में सर हिलाती उठ गई। हम भी तुम्हारा साथ चले? जनान ने पूछा तो यूसरा ने
हाँ میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی ایک دم بیڈ سے اٹھ گئی اور اس کے ساتھ لان میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ تم اتنا اداس کیوں ہے؟ ٹہلتے ہوئے جنان نے پوچھا۔ یسرا خاموش رہی۔ کوئی بات ہے یسرا؟ جنان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا، ارے تم رو کیوں رہا ہے؟ جنان نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر یسرا اور رونے لگی۔ ارے تم رو کیوں رہا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اس کا آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے جنان نے بے چینی سے کہا، وہ سب لوگ اندر میری اور انس کے انگیجمنٹ کے بارے کی بات کر رہے ہیں۔ یسرا نے روتے ہوئے کہا، تو تم اس بات پر رو رہا ہے؟ جنان کو حیرت ہوئی۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ اسے اور حیرت ہوئی۔ مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ صحیح نہیں ہو رہا۔ عجیب سی بے چینی، عجیب سی اضطرابی کیفیت ہو رہی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ میں سالوں سے انس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنتی آ رہی ہوں، لیکن میرے دل میں کبھی بھی اس کے لیے کوئی فیلنگ نہیں آئی، اور اب میری اور اس کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں خوش نہیں ہو پا رہی، نہ ہی میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچ پا رہی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ یسرا نے جنان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام کر اپنے دل کی بات کہی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اپنے دل کی بات کسی سے کہہ رہی تھی۔ انا اس کے بیحد قریب تھی، لیکن وہ انس کی بہن تھی۔ وہ اس سے اپنے دل کا حال نہیں کہہ سکتی تھی۔ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہے؟ جنان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن دل عجیب سے خدشوں کا شکار ہے۔ اسے سکون نہیں ہے، یسرا نے الجھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، آگے سب ٹھیک ہو جائے گا، تم صرف اچھا سوچو۔ جنان نے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے گال پر پیار سے رکھتے ہوئے کہا، ہاں شاید اچھا ہو۔ یسرا نے کندھے اچکا کر کہا، اچھا ہی ہوگا، اور سب سے بڑا بات یہ سوچو، تم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا رہا، تم تو اپنا ماں اور اپنا لالا کے ساتھ رہے گا۔ خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہوا تو وہ لوگ تو ہے ہی تمہارے ساتھ، ہمیشہ تم کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ جنان نے اس کی ہمت بندھائی۔ یسرا نے ہنکارا بھرا۔ کیا ہوا؟ تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ اس نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ شاید نہیں، مجھے اس رشتے کا سوچ کر ہی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ مجھے انس کے ساتھ رشتہ جڑنے کی بات پر کچھ فیل نہیں ہوتا، بلکہ میں تو الجھی ہوئی ہوں۔ جب بھی کوئی میرے اور اس کے رشتے کی بات کرتا ہے تو مجھے کوفت ہوتی ہے۔ یسرا نے ایک دم اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ اگر ایسا ہے تو تم انگیجمنٹ مت کرو، تم اپنا مورے اور اپنے لالا سے بات کرو، وہ تمہارا بات سمجھے گا۔ ان لوگوں کے لیے تمہارا خوشی زیادہ معنی رکھتا ہے۔ جنان نے کہا، کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری بیٹی کو؟ پیچھے سے زر بی بی کی
آواز پر دونوں نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی چند قدم کا فاصلہ طے کر کے ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کب آئی تھی ان دونوں کو خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ کوئی پٹیاں نہیں پڑھا رہی مورے، یسرا نے جنان کا دفاع کیا۔ اچھا، اور جو میں نے باتیں سنی وہ کیا ہیں؟ انہوں نے غصے سے جنان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے ادھوری بات سنی ہے مورے، آپ میری پوری بات۔ خاموش رہو یسرا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مورے چپ، بالکل چپ۔ انہوں نے اس کے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش پر گھبرا کر کہا، اور تم کیا پٹیاں پڑھا رہی تھی میری بیٹی کو؟ جیسے تم خود ہو ویسے میری بیٹی کو بنانا چاہتی ہو؟ انہوں نے نفرت سے کہا۔ کچھ لمحے جنان حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ ہم اس کو کوئی پٹیاں نہیں پڑھا رہا، اور ہم کیسا ہے؟ جنان نے پوچھا۔ تم کیسی ہو یہ تمہیں اچھے سے پتہ ہے، انہوں نے استہزائی انداز میں کہا۔ نہیں، ہم کو نہیں پتہ ہم کیسا ہے، آپ بتائیں ہم کیسا ہے؟ جنان ان کی بات پر دل برداشتہ ہو کر بولی۔ میرا منہ مت کھلواؤ، میرا منہ کھلے گا نا تو تمہارے کردار کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ زر بی بی نے شرارت کی انگلی اٹھا کر کہا۔ نہیں، آپ اپنا منہ کھولیں، ہم بھی تو دیکھیں آپ ایسا کیا بولے گا جو ہمارے کردار کا دھجیہ اڑ جائے گا؟ بولتے بولتے آنسو جنان کے حلق میں اٹک گئے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بی بی، اگر تم اچھی ہوتی نا تو تمہاری بارات آ جاتی۔ وہ لڑکا جس سے تمہاری نسبت طے ہوئی تھی تمہیں یوں نکاح والے دن چھوڑ کر نہ جاتا۔ کچھ تو گل کھلائے ہوں گے تم نے، جس کا اسے پتہ چل گیا ہوگا، تبھی تو اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ وہ تو خوش قسمت نکلا، لیکن میرا بخت۔ بس، آپ ہمارے لیے اس طرح بات نہیں کر سکتا۔ جنان نے شرارت کی انگلی اٹھا کر تنبیہ انداز میں انہیں ٹوکا۔ اس کی انگلی اٹھانے پر زر بی بی غصے اور طیش کے عالم میں کبھی اسے تو کبھی اس کی شرارت کی انگلی کو دیکھنے لگی۔ بخت خان جو ڈیوٹی کے لیے نکل رہا تھا، مین گیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے لان میں کھڑی ان تینوں کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی دیکھتا رہا، پھر وہ آگے بڑھا، لیکن باہر جانے کی بجائے وہ ان تینوں کی طرف چل دیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو؟ انہوں نے ایک زوردار تماچا جنان کے گال پر دے مارا۔ یسرا اپنی ماں کی اس حرکت پر منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کی ماں دوبارہ جنان پر ہاتھ اٹھا سکتی ہیں۔ بخت خان جو ان کی طرف آ رہا تھا، اس کے قدم بھی وہیں جامد ہو گئے۔ جنان کا چہرہ ایک طرف جھک گیا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ سبز آنکھوں میں آنسوؤں کا ریلا امڑ آیا تھا۔ زر بی بی نفرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے آنکھیں دکھاتی ہے، انہوں نے نفرت سے کہا۔ اور جیسے ہی انہوں نے دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، ویسے ہی بخت خان نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ جنان، جس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں، کچھ لمحے بعد
آنکھیں کھول کر دیکھا تو بخت خان کو غصے سے اپنی مورے کو دیکھتا پایا۔ بخت! ان کے لبوں میں جنبش ہوئی، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ انہوں نے پہلے بخت خان کے چہرے کو، پھر اپنی کلائی کو دیکھا جو بخت خان کے مضبوط ہاتھ میں جکڑی ہوئی تھی۔ تم نے میرا ہاتھ پکڑا؟ آپ نے اس پر ہاتھ کیسے اٹھایا مورے؟ بخت خان نے پوچھا، لہجے میں غصے کا عنصر تھا۔ تم نے میرا ہاتھ پکڑا بخت؟ انہوں نے پھر کہا۔ میں نے پوچھا مورے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ان کے سوال کو نظر انداز کرتے بخت خان نے غصے سے دہڑ کر پوچھا تو سر بی بی حیرت اور بے یقینی سے بخت خان کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ غصے کے ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ خود جنان اور یسریٰ بھی حیرت اور بے یقینی سے بخت خان کو دیکھ رہی تھی۔ جاری ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی۔ قسط پسند آئے تو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، کامنٹ میں اپنا فیوریٹ سین اور فیوریٹ ڈائلاگ لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔